اپریل کا مہینہ تھا۔ بادام کی ڈالیاں پھولوں سے لد گئی تھیں اور ہوا میں برفیلی خنکی کے باوجود بہار کی لطافت آ گئی تھی۔ بلند و بالا تنگوں کے نیچے مخمل دھوپ پر کہیں کہیں برف کے ٹکڑے سفید پھولوں کی طرح کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اگلے ماہ تک یہ سفید پھول اسی دھوپ میں جذب ہو جائے گی اور دھوپ کا رنگ گہرا سبز ہو جائے گا اور بادام کی شاخوں پر ہرے ہرے بادام پکراج کی نگینوں کی طرح جلملائیں گے اور نیلگوں پہاڑوں کے چہروں سے کہرا دور ہو جائے گا اور اس جھیل کے پل کے پار پگڈنڈی کے خاک ملائم بیڑوں کی جانی پہچانی بآسانی جنجنا اٹھے گی اور پھر ان بلند و بالا تنگوں کے نیچے چرواہے بیڑوں کے جسموں سے سردیوں کی پلی ہوئی موٹی موٹی گف اون گرمیوں میں کترتے ہوئے جائیں گے اور گیت گاتے جائیں گے۔ لیکن ابھی اپریل کا مہینہ تھا، ابھی تنگوں پر پتیاں نہ پھوٹی تھیں، ابھی پہاڑوں پر برف کا کہرا تھا، ابھی پگڈنڈی کا سینہ بیڑوں کی آواز سے گنجانا تھا، ابھی سمل کی جھیل پر کنول کے چراغ روشن نہ ہوئے تھے۔ جھیل کا گہرا سرسبز پانی اپنے سینے کے اندر ان لاکھوں روپے کو چھپائے بیٹھا تھا جو بہار کی آمد پر پریکایک اس کی سطح پر ایک معصوم اور بلوس ہنسی کی طرح کھل جائے گی۔ پل کے کنارے بادام کے پیڑوں کے شاخوں پر شگوفے چمکنے لگے تھے۔ اپریل میں زمستان کی آخری شب میں جب بادام کے پھول جاگتے ہیں اور بہار کی نقیب بن کر جھیل کے پانی میں اپنی کشتیاں تیراتے ہیں، پھولوں کے ننھے ننھے شکارے سطح آب پر رقصاں و لرزاں بہار کی آمد کے منتظر ہیں۔ پھول کے جنگلے کا سہارا لے کر میں ایک عرصہ سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سپہر ختم ہو گئی، شام آ گئی۔ جیلولر کو جانے والے ہاؤس بوٹ پل کے سنگلاخی محرابوں کے بیچ میں سے گزر گئے اور اب وہ افق کی لکیر پر کاغذ کی ناؤ کی طرح کمزور اور بے بس نظر آ رہے تھے۔ شام کا قرمزی رنگ آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک پھیلتا گیا اور قرمزی سے سرمئی اور سرمئی سے سیاہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ بادام کے پیڑوں کے قطار کے اوٹ میں پگڈنڈی بھی سو گئی اور پھر رات کے سناٹے میں پہلا تارا کسی مسافر کے گیت کی طرح چمکتا اٹھا۔ ہوا کی خنکی تیز تر ہوتی گئی اور نتنے اس کے برفیلے لمس سے سن گئے اور پھر چاند نکل آیا اور پھر وہ آ گئی، تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی، بلکہ پگڈنڈی کی ڈھلان پر دوڑتی ہوئی۔ وہ بالکل میرے قریب آ کے رک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہائے! اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی، پھر رک جاتی، پھر تیزی سے چلنے لگی۔ اس نے میرے شانے کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور پھر اپنا سر وہاں رکھ دیا اور اس کے گہرے سیاہ بادلوں کو پریشان گھنا جنگل دور تک میری روح کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ اور میں نے اس سے کہا، سپہر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا، اب رات ہو گئی ہے، بڑی اچھی رات ہے۔ اس نے اپنا کمزور ننھا چھوٹا سا ہاتھ میرے دوسرے شانے پر رکھ دیا اور جیسے بادام کے پھولوں سے بری شاخ جھک کر میرے کندھے پر سو گئی۔ دیر تک وہ خاموش رہی، دیر تک میں خاموش رہا، پھر وہ آپ ہی آپ ہنسنی بولی، ابا میرے پگڈنڈی کے موڑ تک میرے ساتھ آئے تھے؟ کیونکہ میں نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، آج مجھے اپنی سہیلی رجو کے گھر سونا ہے۔ سونا نہیں، جاگنا ہے، کیونکہ بادام کے پہلے شگوفوں کی خوشی میں ہم سب سہیلیاں رات بھر جاگیں گی اور گیت گائیں گی۔ اور میں تو سپہر سے تیاری کر رہی تھی وہ ادھر آنے کی، لیکن دہان صاف کرنا تھا اور کپڑوں کا یہ جوڑا جو کل دھویا تھا آج سوکھا نہ تھا، اسے آگ پر سکھایا اور اماں جنگل سے لکڑیاں چننے گئی تھی، وہ ابھی آئی نہیں اور جب تک وہ نہ آتی
میں مکئی کے بوٹے اور خوشخبانی اور جردالو تمہارے لیے کیسے لا سکتی ہوں؟ دیکھو یہ سب کچھ لائی ہوں تمہارے لیے۔ ہے تم سچ مچ خفا کڑے ہو؟ میرے طرف دیکھو، میں آ گئی ہوں۔ آج پورے چاند کی رات ہے، آؤ کنارے لگی ہوئی کشتی کھولیں اور جھیل کی سیر کریں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور میں نے اس کی محبت اور حیرت میں گم پتلیوں کو دیکھا، جن میں اس وقت چاند چمک رہا تھا، اور یہ چاند مجھ سے کہہ رہا تھا، جاؤ کشتی کھول کے جھیل کے پانی پر سیر کرو۔ آج بادام کی پیلے شگوفوں کا مسرت برا تہوار ہے۔ آج اس نے تمہارے لیے اپنی سہیلیوں، اپنے ابا، اپنی ننھی بہن، اپنے بڑے بھائی سب کو فریب میں رکھا ہے، کیونکہ آج پورے چاند کی رات ہے، اور بادام کی سفید خوش شگوفے برف کے گالوں کی طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور کشمیر کی گیت اس کی چھاتیوں میں بچے کی دودھ کی طرح امڑ آئے ہیں۔ اس کی گردن میں تم نے موتیوں کی یہ ست لڑی ہوئی کی، یہ سرخ سرت لڑی اس کے گلے میں ڈال دی اور اس سے کہا، تو آج رات بھر جاگیں گی؟ آج کشمیر کے بہار کی پہلی رات ہے۔ آج تیرے گلے میں کشمیر کی گیت یوں کھولیں گے جیسے چاندنی رات میں زعفران کے پھول کھولتے ہیں۔ یہ سرخ سست لڑی پہن لے۔ چاند نے یہ سب کچھ اس کے حیران پتلیوں سے جھانک کے دیکھا، پھر یکا یک کہیں کسی پیڑ پر ایک بلبل نغمہ سرا ہوا اٹھی، اور کشتیوں میں چراغ جلملانے لگی، اور تنگوں سے پرے بستی میں گیتوں کی مدھم صدا بلند ہوئی۔ گیت اور بچوں کے قہقہے اور مردوں کی بھاری آوازیں اور ننھے بچوں کے رونے کی میٹھی صدائیں، اور چھتوں سے زندگی کا آہستہ آہستہ سلگتا ہوا دھواں، اور شام کے کانوں کی مہک، مچھلی اور بات اور کڑم کی ساگ کا نرم نمکین اور لطیف ذائقہ، اور پورے چاند کی رات کا بہار آفرین جو بن۔ میرا غصہ دل گیا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس سے کہا، آؤ چلیں جھیل پر۔ پل گزر گیا، پگڈنڈی گزر گئی، بادام کے درختوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ گزر گیا۔ اب ہم جھیل کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ جھاڑیوں میں مینڈک بول رہے تھے، مینڈک اور جنگر اور بینڈے، ان کی بے ہنگم صداؤں کا شور بھی ایک نغمہ بن گیا تھا، ایک خوابناک سمفنی۔ اور سوئی ہوئی جھیل کے بیچ میں چاند کی کشتی کھڑی تھی، ساکن چپ چاپ محبت کے انتظار میں ہزاروں سال سے اسی طرح کھڑی تھی، میرے اور اس کی محبت کی منتظر، تمہارے اور تمہارے محبوب کی مسکراہٹ کی منتظر، انسان کے انسان کو چاہنے کی آرزو کی منتظر۔ یہ پورے چاند کی حسین پاکیزہ رات کسی کنواری کی بے چوئے جسم کی طرح محبت کی مقدس لمس کی منتظر ہے۔ کشتی خوبانی کے ایک پیڑ سے بندھی تھی، اور جو بالکل جھیل کے کنارے اگا تھا۔ یہاں پر زمین بہت نرم تھی، اور چاندنی پتوں کی اوٹ سے چنتی ہوئی آ رہی تھی، اور مینڈک ہولے ہولے گا رہے تھے، اور جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چومتا جاتا، اور اس کی چومنے کی صدا بار بار ہمارے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ میں اس کی کمر میں ڈال دیے اور اسے زور زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چوم رہا تھا۔ پہلے میں نے اس کی آنکھیں چومی، اور جھیل کی سطح پر لاکھوں کنول کھل گئے۔ پھر میں نے اس کے رخسار چومے، اور نرم ہواؤں کی لطیف چونکیں یکا یک بلند ہو کے سدھا گیت گانے لگی۔ پھر میں نے اس کے ہونٹ چومے، اور لاکھوں مندروں، مسجدوں اور کلیساؤں میں دعاؤں کا شور بلند ہوا، اور زمین کے پھول اور آسمان کے تارے اور ہواؤں میں اڑنے والی بادل سب مل کر ناچنے لگے۔ پھر میں نے اس کی توڑی کو چوما، اور پھر اس کی گردن کے بیچ وہم کو، اور ہم کنول کھولتے کھولتے سمٹتے گئے کلیوں کی طرح، اور گیت بلند ہو مدھم ہوتے گئے، اور ناچ دھیما پڑتا پڑتا رک گیا۔ اب وہی مینڈک کی آواز تھی، وہی جھیل کی نرم نرم بوسے
اور کوئی چھاتی سے لگا کر سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے آہستہ سی کشتی کھولی، وہ کشتی میں بیٹھ گئی۔ میں نے چپو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کشتی کو کر جیل کے مرکز میں لے گیا۔ یہاں کشتی آپ ہی آپ کھڑی ہو گئی، نہ ادھر بہتی نہ ادھر۔ میں نے چپو اٹھا کر کشتی میں رکھا دیا۔ اس نے پٹلی کھولی، اس میں سے جردالو نکال کر مجھے دیے، خود بھی کھانے لگی۔ جردالو خشک تھے اور کھٹے میٹھے۔ وہ بولی، یہ پچھلی بار کی ہے۔ میں جردالو کھاتا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ بولی، پچھلی بہار میں تم نہ تھے۔ پچھلی بہار میں میں نہ تھا اور جردالوں کے پیڑ پھولوں سے بھر گئے تھے اور ذرا سی شاخ ہلانے پر پھول ٹوٹ کر سطح زمین پر موتیوں کی طرح بکھر جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں میں نہ تھا اور جردالوں کے پیڑ پھولوں سے لدے بندے تھے، سبز سبز جردالوں، سخت کٹے جردالوں جو نمک مرچ لگا کر کھائے جاتے تھے، اور زبان سی سی کرتی تھی اور ناک بہنے لگتی تھی اور پھر کٹے جردالوں کھائے جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں میں نہ تھا اور یہ سبز سبز جردالے پکے کی پیلے اور سنہرے اور سرخ ہوتے گئے، اور ڈال ڈال میں مسرت کے سرخ شگوفے جھوم رہے تھے، اور مسرت بری آنکھیں، چمکتی ہوئی معصوم آنکھیں انہیں جھومتا ہوا دیکھ کر رقص کرنے لگتی۔ پچھلی بہار میں میں نہ تھا اور سرخ سرخ جردالے خوبصورت ہاتھوں نے اکٹھے کر لیے، خوبصورت لبوں نے ان کا تازہ رس چوسا اور انہیں اپنے گھر کی چھت پر لے جا کر سوکھنے کے لیے رکھ دیا کہ جب یہ جردالے سوکھ جائے گی، جب ایک بہار گزر جائے گی اور دوسری بہار آنے کو ہوگی تو میں آؤں گا اور ان کا لذت سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ جردالو کھا کے ہم نے خشک خوبانیاں کھائیں۔ خوبانی پہلے تو بہت میٹھی معلوم نہ ہوتی، مگر جب دہن کی لعاب میں گھل جاتی تو شہد اور شکر کا مزہ دینے لگتی۔ نرم نرم، بہت میٹھی ہے یہ، میں نے کہا۔ اس نے ایک گٹلی کو دانتوں سے توڑا اور خوبانی کا بیج نکال کر مجھے دیا، کھاؤ۔ بیج بادام کی طرح میٹھا تھا، ایسی خوبانیاں میں نے کبھی نہیں کھائی۔ اس نے کہا، یہ ہمارے آنگن کا پیڑ ہے، ہمارے ہاں خوبانی کا ایک ہی پیڑ ہے، مگر اتنی بڑی اور سرخ اور میٹھی خوبانیاں ہوتی ہیں اس کی کہ میں کیا کہوں۔ جب خوبانیاں پک جاتی ہیں تو میرے ساری سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور خوبانیاں کھلانے کو کہتی ہیں۔ پچھلی بہار میں نے سوچا، پچھلی بہار میں نہ تھا، مگر خوبانی کا پیڑ آنگن میں اسی طرح کڑا تھا۔ پچھلی بہار میں وہ نازک نازک پتوں سے بھر گیا تھا، پھر ان میں کچی خوبانیوں کے سبز اور نکیلے پھول لگے تھے۔ ابھی ان خوبانیوں میں گٹلی پیدا نہ ہوئی تھی اور یہ کچے کٹے پھل دوپہر کے کھانے کے ساتھ چٹنی کا کام دیتی تھی۔ پچھلی بہار میں نہ تھا اور پھر ان خوبانیوں میں گٹلیاں پیدا ہو گئی تھی اور خوبانیوں کا رنگ ہلکا سنہرا ہونے لگا تھا، اور گٹلیوں کے اندر نرم نرم بیج اپنے ذائقے میں سبز باداموں کو بھی مات کرتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا اور یہ سرخ سرخ خوبانیاں جو اپنی رنگت میں کشمیری دوشیزاؤں کی طرح شبیہ تھی اور ایسی ہی رسدار سبز سبز پتوں کی جھومروں سے جھانکتی نظر آتی تھی۔ پھر الڑ لڑکیاں آنگن میں ناچنے لگی اور چھوٹا بھائی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور خوبانیاں توڑ کر اپنی بہن کی سہیلیوں کے لیے پھینکتا گیا۔ کتنی میٹھی تھی وہ پچھلی بہار کی رس بھری خوبانیاں جب میں نہ تھا۔ خوبانیاں کھا کے اس نے مکئی کا بھٹا نکالا، ایسی سوندھی سوندھی خوشبو تھی، سنہرا سینکا ہوا بھٹا اور کرکرے دانے صاف شفاف موتیوں کی سی جلائے لیے ہوئے اور ذائقے میں بہت شیریں۔ وہ بولی، یہ مصری مکئی کے بھٹے ہیں، بہت میٹھے ہیں۔ میں نے بھٹا کھاتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، پچھلی فصل کے رکھے تھے، گڑوں میں چھپا کے، اماں کی آنکھ سے اجل۔ میں نے بھٹا ایک جگہ سے کھایا، دانوں کی چند قطاریں رہنے دیں، پھر اس نے اس جگہ سے کھایا اور دانوں کی چند قطاریں میرے لیے رہنے دیں، جنہیں میں کھانے لگا۔
اور اس طرح ہم دونوں ایک ہی بھٹے سے کھاتے گئے۔ اور میں نے سوچا یہ مصری مکئی کے بھٹے کتنے میٹھے ہیں، یہ پچھلی فصل کے بھٹے، جب تو تھی لیکن میں نہ تھا، جب تیرے باپ نے ہل چلایا تھا، کھیتوں میں گوڑی کی تھی، بیج بوئے تھے، بادلوں نے پانی دیا تھا، زمین نے سبز سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پودے اگائے تھے، جب تو نے نلائی کی تھی، پھر پودے بڑے ہو گئے تھے اور ان کے سروں پر سریاں نکل آئی تھی اور ہوا میں جھومنے لگی تھی، اور تو مکئی کے پودوں پر ہرے ہرے بھٹے دیکھنے جاتی تھی جب میں نہ تھا، لیکن بھٹوں کے اندر دانے پیدا ہو رہی تھی، دودھ بھرے دانے جن کی نازک جلد کے اوپر اگر ذرا سی بھی ناخن لگا جائے تو دودھ باہر نکل آتی تھی۔ ایسے نرم و نازک بھٹے اس دھرتی نے اگائے تھے اور میں نہ تھا، اور پھر یہ بھٹے جوان اور توانا ہو گئے اور ان کا رس پختہ ہو گیا، پختہ اور سخت۔ اب ناخن لگانے سے کچھ نہ ہوتا تھا، اب ناخن ہی کو ٹوٹنے کا احتمال تھا۔ بھٹوں کی مونچھیں جو پہلے پیلی تھی اب سنہرے اور آخر میں سیاہی مائل ہوتی گئی، مکئی کے بھٹوں کا رنگ زمین کی طرح بھورا ہوتا گیا۔ میں جب بھی نہ آیا تھا اور پھر کھیتوں میں کلیاں لگی اور کلیانوں میں بیل چلے اور بھٹوں سے دانے الگ ہو گئے، اور تو نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ محبت کے گیت گائے اور تھوڑے سے بھٹے چھپا کے اور سینک کے الگ رکھ دیے جب میں نہ تھا۔ دھرتی تھی، تخلیق تھی، محبت کی گیت تھے، آگ پر سینکے ہوئے بھٹے تھے، لیکن میں نہ تھا۔ میں نے مسرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج پوری چاند کی رات کو جیسے ہر بات پوری ہو گئی، کل تک پوری نہ تھی، آج پوری ہے۔ اس نے بھٹا میرے منہ سے لگا دیا، اس کے ہونٹوں کا گرم گرم لمس ابھی تک اس بھٹے پر تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں چوم لوں؟ وہ بولے، ہش، کشتی ڈوب جائے گی تو پھر کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولے، ڈوب جانے دو۔ وہ پورے چاند کی رات مجھے اب تک نہیں بولتی، میری عمر 70 برس کی قریب ہے، لیکن وہ پورے چاند کی رات میرے ذہن میں اس طرح چمک رہی ہے جیسے ابھی وہ کل آئی تھی۔ ایسی پاکیزہ محبت میں نے آج تک نہیں کی ہوگی، اس نے بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ جادو ہی کچھ اور تھا جس نے پورے چاند کی رات کو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے یوں ملا دیا کہ وہ پھر گھر نہیں گئی، اسی رات میرے ساتھ باغ آئی اور ہم 5-6 دن محبت میں کھوئے ہوئے بچوں کی طرح ادھر ادھر جنگلوں کے کنارے، ندی نالوں پر اخروٹوں کے سائے تلے گھومتے رہے، دنیا و ماحویا سے بے خبر۔ پھر میں نے اسی جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور اس میں ہم دونوں رہنے لگے۔ کوئی 1 مہینہ کے بعد میں سری نگر گیا اور اس سے یہ کہہ کر گیا کہ تیسرے دن لوٹ آؤں گا۔ تیسرے دن میں لوٹ آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان سے گل مل کے باتیں کر رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی رکابی میں کھانا کھا رہے تھے، ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالتے جاتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ لیا لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی مسرت میں اس قدر مبہوت تھے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور میں نے سوچا کہ یہ پچھلی بہار یا اس سے بھی پچھلی بہار کا محبوب ہے جب میں نہ تھا، اور پھر شاید اور آگے بھی کتنی ہی ایسی بہاریں آئے گی، کتنی ہی پورے چاند کی راتیں جب محبت ایک فحشہ عورت کی طرح بے قابو ہو جائے گی اور غوریاں ہو کے رقص کرنے لگے گی۔ آج تیرے گھر میں خزاں آ گئی ہے جیسے ہر بہار کے بعد آتی ہے، اب تیرا یہاں کیا کام؟ اس لیے میں یہ سوچ کر ان سے ملے بغیر ہی واپس چلا گیا اور پھر اپنی پہلی بہار سے کبھی نہیں ملا۔ اور اب میں 48 برس کے بعد لوٹ کے آیا ہوں۔ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، میری بیوی مر چکی ہے، لیکن میرے بیٹوں کی بیویاں اور ان کے بچے میرے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ سیر کرتے کرتے سمل جھیل کے کنارے آ نکلے ہیں، اور اپریل کا مہینہ ہے اور سپہر سے شام ہو گئی ہے،
اور میں دیر تک پل کنارے کڑا بادام کے پیڑوں کی قطاریں دیکھتا جاتا ہوں، اور خن ہوا میں سفید شگوفوں کے کچے لہراتے جاتے ہیں، اور پگڈنڈی کی خاک میں پرسی کسی کی جانے پہچانے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک حسین دوشیزہ لڑکی ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی پٹلی دبائے پل پر سی بھاگتی ہوئی گزر جاتی ہے، اور میرے دل دکھ سے رہ جاتا ہے۔ دور پار تنگوں سے پرے بستی میں کوئی بیوی اپنے خاوند کو آواز دے رہی ہے، اور وہ اسے کانے پر بلا رہی ہے۔ کہیں سے ایک دروازہ بند ہونے کا صدا آتی ہے، اور ایک روتا ہوا بچہ یکا یک چپ ہو جاتا ہے۔ چھتوں سے دھواں نکل رہا ہے، اور پرندے شور مچاتے ہوئے ایک دم درختوں کی گھنی شاخوں میں اپنے پر پڑپڑاتے ہیں، اور پھر ایک دم چپ ہو جاتے ہیں۔ ضرور کوئی ہانجی گا رہا ہے، اور اس کی آواز گونجتی گونجتی افق کے آس پار گم ہوتی جا رہی ہے۔ میں پل کو پار کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ میرے بیٹے اور ان کی بیویاں اور بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بادام کے پیڑوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ بھی ختم ہو گیا۔ جھیل کا کنارہ ہے، یہ خوبانی کا درخت ہے، لیکن کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ مگر کشتی یہ کشتی ہے، مگر کیا یہ وہی کشتی ہے؟ سامنے وہ گھر ہے، میری پہلی بہار کا گھر ہے، میرے پورے چاند کی رات کی محبت۔ گھر میں روشنی ہے، بچوں کی صدائیں ہیں، کوئی باری آواز میں گانے لگتا ہے، کوئی بڑھیا اسے چیخ کر چپ کرا دیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں آدھی صدی ہو گئی ہے، میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا۔ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ آخر میں نے اسے خریدا تھا۔ دیکھا جائے تو میں ابھی تک اس کا مالک ہوں۔ دیکھ لینے میں حرج کی کیا ہے؟ میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں۔ بڑے اچھے پیارے بچے ہیں۔ ایک جوان عورت اپنے خاوند کے لیے رکابی میں کھانا رکھ رہی ہے، مجھے دیکھ کر ٹٹک جاتی ہے۔ دو بچے لڑ رہے تھے، مجھے دیکھ کر حیرت سے چپ ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا جو ابھی غصے میں ڈانٹ رہی تھی، تم کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کون ہو تم؟ میں نے کہا یہ گھر میرا ہے۔ وہ بولی تمہارے باپ کا ہے۔ میں نے کہا میرے باپ کا نہیں، میرا ہے۔ کوئی 48 سال ہوئے ہے، میں نے اسے خریدا تھا، بس اس وقت تو یوں نہیں، میں اسے دیکھنے کے لیے چلا آیا، آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ گھر تو بس سمجھیے آپ ہی کا، میں تو یوں نہیں۔ میں یہ کہہ کر لوٹنے لگا۔ بڑھیا کی انگلیاں سختی سے تم پر جم گئی۔ اس نے سانس زور سے اندر کو کھینچی۔ تو تم ہو؟ اب اتنے برس کے بعد کوئی کیسے پہچانے؟ وہ تم سے لگی دیر تک خاموشی کڑی رہی۔ میں نے نیچے آنگن میں چپ چاپ کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ آپ ہنس دی، بولی آؤ میں تمہیں اپنے گھر کے لوگوں سے ملاؤں۔ دیکھو یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ بڑے بیٹے کی بیوی ہے، یہ میرا بڑا پوتا ہے، سلام کرو بیٹا، یہ پوتی، یہ میرا خاوند ہے۔ شش، اسے جگانا نہیں، پرسوں سے اسے بخار آ رہا ہے، سونے دو، سونے دو اسے۔ وہ بولی تمہاری کیا خاطر کروں؟ میں نے دیوار پر کونٹی سے ٹنگے ہوئے مکئی کے بٹوں کو دیکھا، سینکے ہوئے بٹے، سنہرے موتیوں کے سے شفاف دانے۔ ہم دونوں مسکرا دیے۔ وہ بولی میرے تو بہت سے دانت جڑ چکے ہیں، جو ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہی حال میرا بھی ہے، بٹا نہ کھا سکوں گا۔ مجھے گھر کے اندر گھستے دیکھ کر میرے گھر کے افراد بھی اندر چلے آئے تھے۔ اب خوب گہما گہمی تھی، بچے ایک دوسرے سے بہت جلد مل جل گئے۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ باہر چلے آئے، آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے چلتے گئے۔ وہ بولی میں نے 6 برس تمہارا انتظار کیا، تم اس روز کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں آیا تھا، مگر تمہیں کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ وہ بولی ہاں، تم اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، ایک ہی رکابی میں وہ تمہارے منہ میں اور تم اس کے منہ میں لقمے ڈال رہی تھی۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔
کیا ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بولی ارے وہ تو میرا سگا بھائی تھا۔ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسی روز تم بھی آنے والے تھے، وہ واپس جا رہا تھا، میں نے اسے روک لیا تھا کہ تم اس سے مل کے جائیں، تم پھر آئے نہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ 6 برس میں نے تمہارا انتظار کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے خدا نے بیٹا دیا، تمہارا بیٹا، مگر 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ 4 سال اور میں نے تمہاری راہ دیکھی مگر تم نہیں آئے۔ پھر میں نے شادی کر لی، 2 بچے باہر نکل آئے۔ کھیلتے کھیلتے ایک بچہ دوسری بچی کو مکئی کا بھٹا کھلا رہا تھا۔ اس نے کہا وہ میرا پوتا ہے، میں نے کہا وہ میری پوتی ہے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جھیل کے کنارے دور تک چلے گئے۔ زندگی کی 2 خوبصورت مرکیں، ہم دیر تک انہیں دیکھتے رہے۔ وہ میرے قریب قریب آ گئی۔ وہ بولی آج تم آئے ہوئے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں نے اب اپنی زندگی بنا لی ہے، اس کی ساری خوشیاں اور غم دیکھے ہیں، میرا ہرا بھرا گھر ہے، اور آج تم بھی آئے ہو مجھے ذرا بھی برا نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یہی حال میرا ہے، سوچتا تھا زندگی بھر تمہیں نہیں ملوں گا، اس لیے اتنے برس ادھر کبھی نہیں آیا، اب آیا ہوں تو ذرا رتی بھر بھی برا نہیں لگ رہا۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے پاس آ گئے۔ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا، میں نے اس کو پوتے کو، اس نے میری پوتی کو چوما، میں نے اس کے پوتے کو چوما، اور ہم دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا، اور وہ چاند حیرت اور مسرت سے کہہ رہا تھا انسان مر جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں مرتی، بہار ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر دوسری بہار آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن زندگی کی بڑی اور عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تم دونوں پچھلی بہار میں نہ تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہ ہو گے، لیکن زندگی بھر بھی ہوگی، لیکن زندگی پھر بھی ہوگی، اور جوانی پھر بھی ہوگی، اور خوبصورتی اور اعنائی اور معصومیت بھی۔ بچے ہمارے گود سے اتر پڑے کیونکہ وہ الگ سے کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے خوبانی کے درخت کے قریب چلے گئے جہاں کشتی بندھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ وہی درخت ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا نہیں، یہ دوسرا درخت ہے۔